وہ کہہ رہے ہیں بھائی 90% کام ہم کر کے چلے گئے تھے, آپ کیا کرنے آئے یہاں پر, ٹکٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کرا کے 5 لائنز تھی اور لائنز کروا دیتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کے سارا کریڈٹ بھی پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ, آپ اپنے پروگرام کے لیے بلایا. جس طرح کی حرکت انہوں نے کی ہے کل جا کے سڑک پہ 12-13 یا 15-16 بندے جا کے دھکم پیل کی اور اپنی طرف سے افتتاح کیا, ایسی کوئی ماضی میں مثال ملتی ہے؟ مجھے بتائیں ایٹمی, ویسے گاؤں دیہاتوں میں تو ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہوگا. مجھے بتائیں ایٹم بام کا کون تھا موجد؟ ذوالفقار علی بھٹو نا, جنہوں نے سٹارٹ کیا. اور افتتاح کس نے کیا؟ آج تک نواز شریف صاحب جب پھنستے ہیں کہتے ہیں میں نے ایٹم بام بنایا تھا. اگر اس طرح کی بات کریں پھر بلا لیتے نا زرداری صاحب کو اور محترمہ بینظیر بھٹو کو, آئیں مل کے بٹن دباتے ہیں. بٹن نواز شریف نے دبایا تھا نا, نواز شریف کے دور میں وہ مکمل ہوا تھا. مجھے بتا دیں اربوں خربوں کے قرضے لے کے میاں صاحب سزا یافتہ ہو کے وہاں بیٹھے ہیں, ان کا تو ذمہ ہمارا ہے. اور منصوبے آج ہم مکمل کر رہے ہیں, بسیں ہم لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ ٹریک بنایا تھا, سنا ہے کوئی آدھا ٹریک بنایا ہوگا, چلیں ان کا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے وہ کچھ آدھا کریڈٹ آپ دیتے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے دور میں کام ہوا ہونا چاہیے, لیکن جب حکومتیں آتی ہیں نا دے کم وتھ کریڈٹ اینڈ لائبلٹیز بہت. ان کا کیا ہوا سارا گن ہمارے کندھوں پہ نا. آج مہنگائی کی وجہ سے آپ بھی برا کہہ رہے ہیں, ہمیں میڈیا بھی برا کہہ رہا ہے, لوگ بھی برا کہہ رہے ہیں, وہ مہنگائی کی وجہ یہ ہے, لیکن یہ بچ جاتے ہیں. مہنگائی کی وجہ وہ قرضے ہیں, وہ خسارے ہیں, وہ مہنگی بجلی جو آج ہم مہنگی معاہدے کر کے چلے گئے لیکن ہم کھڑے نا میدان میں. مجھے بتا دیں یہ اتنی چھچوری حرکت کرنی کہ جی ایک حکومت بیٹھی ہے 3.5 سال بعد وہ منصوبہ مکمل کر رہی ہے اور 4 بندے وہاں جا کے اچھلتے کودتے جاتے ہیں جی ہم اس کا افتتاح کریں گے. اس میں سوائے چھچورا پن کی اور تو کوئی مجھے نہیں نظر آئی کوئی چیز, اور ایسی کوئی مثال. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں, آپ بتا دیں, یہ ایک بس سروس تھی نا, بسیں کب آئی ہیں؟ ابھی آئی ہیں نا. بسوں کے بغیر کیا 90% کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. جب بسیں ہی نہیں ہیں جنہوں نے چلنا ہے, ان کے بغیر اگر سڑک آدھی بنی ہے تو 90% کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا جھوٹ کو یعنی جھوٹے کے سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے کہ آپ 90% کہہ رہے ہیں پبلکلی یہ بات کہ جی 90% ہم نے مکمل کر لیا تھا. بسوں کے بغیر جو اس کا آئی ٹی سسٹم ہے, جو پورا اس ساری سسٹم کو ریگولیٹ کر رہا ہے, جس میں ٹکٹنگ سسٹم ہے سارا, اس کا بس کا ارائیول کا اور ان کی ساری جو چل رہا ہے وہ سارا ابھی ہوا ہے. آپ یہ 2 چیزیں مائنس کر کے مجھے بتا دیں وہ بس سروس کیا ہوگی. باقی پرسنٹیج کی بحث میں جاتا نہیں ہوں. چلیں طارق فضل چودھری صاحب پہ چھوڑ دیتے پہلے جاؤ جناب. وہ کہتے ہیں جی 50% تک تو ہم آپ کو کریڈٹ دینے کو تیار ہیں, لیکن 50 سے آگے کی آپ بات نہ کریں. بسیں نہیں تھیں, آدھا انفراسٹرکچر تھا, آدھا نہیں تھا. میں اس پر ابھی کامنٹ نہیں کر رہا, پہلے آپ کر لیں کیونکہ آپ کے اوپر. بہت شکریہ بھائی صاحب. دیکھیں یہ سوال آپ اس جماعت سے کرتے جس کا کوئی ظرف کا کوئی لیول ہوتا ہے, تو میں کہتا کہ واقعی وہ آگے سے کچھ سنجیدہ آپ کو جواب ملے گا. پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں, خاص صداقت عباسی کی بات نہیں کر رہا, بھائی ہے میرا. بات یہ جی کہ جس نے جتنا بھی کام کیا, میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, جس نے جتنا کام کیا اسے کریڈٹ جانا چاہیے. انہوں نے ایٹمی دھماکوں کی بات کی, میاں نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم میں نے بنایا ہے. نہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ایٹامک انرجی میں کام کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ میں نے ایٹم بم بنایا ہے. بات صرف اس جرت مندانہ فیصلے کی ہے کہ جب انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تو وہ 6ٹھی سپر پاور بن گیا پوری دنیا میں, 6ٹھی قوت بن گیا جو کہ سپر پاور تھی. اس سے پہلے 5 ممالک تھے جن کے پاس ایٹمی قوت تھی, 6ٹھی وہ بن گیا. اس کے بعد پاکستان پہ آیا پریشر ہر طرح کا کہ جناب آپ ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ اس پریشر کو سسٹین کرنا تھا, یہ نہیں تھا جناب کہ میاں نواز شریف صاحب نے جا کے کوئی بم کے بٹن دبائے تھے یا اس میں فیوز لگایا تھا. وہ جرأت فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے الحمدللہ آج 7ویں ایٹمی قوت ہے. باقی جو کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے وہ بالکل ہے, انہوں نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی, کام ہوتا رہا. ہمارے ایٹمی سائنسدان, ہمارے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان, اس کی قیمت بھی ادا کی, وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ڈیو شیئر ہے. ٹھیک, اب یہ بتائیں کراچی والی بس والا معاملہ, وہ تو کہتے ہیں کراچی بس میں بھی جو آپ نے پوچھ لیا, آپ کو بڑا اچھا ہمارے بھائی مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, آپ اس کو کنسیو کرتے ہیں, آپ اس کی مکمل ظاہر ہے بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں, ہم اپنے دور میں دیکھتے رہے ہیں, بڑی قریب سے کرتے رہے ہیں, PC1s بنتے ہیں, فنڈز الوکیٹ ہوتے ہیں, ہر چیز ہو جاتی ہے. اب یہ کہ اگر اس کا کوئی چیز رہ جاتی ہے اور وہ جناب آ جاتی ہے کسی دوسری گورنمنٹ کے سر, تو ٹھیک ہے, جتنا کام آپ نے کیا اتنا کریڈٹ آپ کو ہے, جتنا ہم نے کیا ہے وہ کریڈٹ کراچی کے عوام جانتے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی نا افتتاح کی, دیٹ واز اے سمبولک, وہ ایسا نہیں تھا وہ جناب وہاں پہ جا کے کوئی ٹریک پہ کوئی کبڈی میچ کر رہے تھے, کوئی سمبولک نہیں, وہ ایک سمبولک افتتاح تھا صرف اس حصے کو بتانے کے لیے کہ یہ حصہ ہمارا تھا.
اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. اب میں نے یہ ہمارا جو اسلام آباد کا علاقہ ہے آدھا ہمارا دیہی ہے آدھا ہمارا شہری ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں 80% علاقوں میں گیس نہیں تھی. 3 ارب روپے کی میں نے اپنے دور میں گیس لگوائی. کئی ایسے علاقے ہیں جن میں میٹر آج لگ رہے ہیں. کئی ایسے علاقے ہیں جن میں پائپ لائنیں بیچ گئی تھی میرے دور میں, ہمارے دور میں میٹر آج لگ رہے ہیں. موجودہ ایم این اے جا کے فیتے کاٹ رہے ہیں. لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ گیس کس دور میں لگی تھی اور کس نے لگائی تھی. تو جو اگر میٹر لگا کے آپ نے فیتے کاٹنے ہیں, یہ بھی بسیں لا کے آپ نے فیتے کاٹے ہیں, آپ کو مبارک ہو. لیکن جو کام ہم نے کیا ہے بیسک جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ تو رہے گا, اسے تو لوگ اکنالج بھی کریں گے, لوگ انجوائے بھی کریں گے. پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ بڑا چنک آپ کا تھا اس سارے پروسیس میں, پھر افتتاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں کو ویسے بھی سمجھ آ جاتا کہ بھائی یہ کام تو انہوں نے کیا ہے اور یہ ان کے افتتاح کر رہے ہیں پروجیکٹ کے اوپر آ کے, پھر اتنا ہلا گلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہلا گلا نہیں تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ ہلا گلا انہوں نے بنایا, حکومت نے بنایا, وہاں رینجرز کو تعینات کر کے انہوں نے بنایا. ورنہ آپ یقین کریں بھائی صاحب احسن اقبال صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, استاد بھی ہیں میرے, انہیں اتنی پذیرائی اور اتنی کوریج نہ ملتی, میری اس بات سے شاید کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں, اتنی کوریج انہیں نہ ملتی اس سمبولک افتتاح کی جتنی انہوں نے دلوائی ان کو رینجرز کے ساتھ انہیں دھکم پہل کر کے. وہ مطلب ڈرامہ تو ان لوگوں نے بنایا نا, گورنمنٹ نے بنایا. عباس صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو سمبولک افتتاح تھا, جا کے دعا کرنی تھی کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے اتنا, اور اللہ خیر صلی اللہ مناسب سی کوریج ہوتی اس کی. شاید آپ کا چینل بھی کور نہ کرتا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں ایک سچویشن کہ جب 28 مئی کو میاں نواز شریف صاحب نے بٹن دبایا, ان کے مقابلے میں ان کے خیال میں ایٹم بم بنانا چھوٹا کام تھا, لیکن اس کے لیے بٹن دبانا بڑا کام تھا. چلے انہوں نے کہہ دیا. اس دن اگر ایک دن پہلے زرداری صاحب آ کے کہیں اپنے گھر کے باہر ایک بٹن رکھ کے دبا دیتے کہ یہ ایٹم بم ہمارا ہے, تو ان کو کیسا لگتا ہے؟ میں یہ ابھی انہوں نے خود ہی کہا کہ میرے حلقے میں نے گیس دی ہوگی, صحیح کہہ رہے ہوں گے, اور وہ آج کا موجودہ ایم این اے وہاں پہ فیتا کاٹ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی اخلاقی جو معیار ہے وہ تھا کہ انہوں نے جا کے اس کے فیتا کاٹنے سے پہلے اس کے گھر کے باہر فیتا کاٹ کے نہیں آگے. یہی ساری بات تھی. میرا خیال ہے یہ مان گئے تو دس ڈسکشن از اوور. اگر مسلم لیگ نون نے کوئی آئیڈیا کنسیو کیا اور وہ نہیں مکمل کر سکے, ٹھیک ہے ان کا کریڈٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ پولیٹیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ 3.5 سال حکومت آپ کی چلی گئی. ان قرضوں کو جو ہمارے پہ آپ لاد گئے ان کو آپ وزن شیئر کرنے کے لیے بڑے امیر لوگ ہیں, آپ بڑے دنیا میں احساس ہیں, تھوڑے سے پیسے دینا, ہم کو قرضے بھی واپس کر دیں جو یہ ہم نے پروجیکٹ کی ہم کاسٹ بیئر کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آج ہم بجلی مہنگی برداشت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہر چیز پہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں, انہیں پیسوں کی کیڑی ضرورت ہے بھائی؟ کرونا فنڈ ہو, اس میں اپنے آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں 40 ارب روپے تم ڈکار گئے ہو. وہ انکم سپورٹ پروگرام ہو, ان کا پوائنٹ وہاں پہ ارب روپے ڈکار گئے ہیں. بات مان رہا ہوں نا, آپ آڈیٹر جنرل کی مجھے بولنے دیں. کرپشن کسی نے بھی کیا, اس کا تعلق پی ٹی آئی سے, تو سب سے پہلے میں اس پہ برا بھلا الفاظ میں ٹی وی میں ایسے بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس کے بعد جنہوں نے پاکستان لوٹا, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو برباد کرے اور ذلیل و خوار کرے, چاہے ان کا تعلق سن لینا. آپ کو تائید کر رہا ہوں میں, آپ نہ تائید کریں, مجھے بات کریں. وہ بھی تائید کر رہے ہیں, آپ بھی تائید کر رہے ہیں. لوٹا کس نے؟ کیا بحری غزہ کہے تھے پاکستان کو؟ جس نے بھی سیاست میں آ کے پاکستان کے حکومت پہ اثر ہونے کے بعد اگر کوئی ذاتی منفعت اٹھایا, اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے. اب بددعاؤں کا کام آگے ناظرین, مجھے بریک لینی ہے. نہیں میں ایک بات احتساب کرنے کے ایک بات مجھے جواب دینا آپ لوگ بددعاؤں پہ کر رہے ہیں. جواب دیں بھائی جس نے کیا ہے پکڑے, میں اس بات کا جواب دے دوں نا. اگر 40 ارب کی 40 ارب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے 36% لوگ فارغ ہو جائیں. نہیں 36 زیروں میں سے 30 فارغ ہو جائیں. چلے اچھا میں پہلے جو بات کروں, 40 ارب روپے کی اگر irregularity آڈٹ پیراز میں آئی ہے, میری حکومت کے لوگوں کا کام ہے اس کا جواب دیں. جواب نہ دیں تو ہم ان کو مثال بنائیں گے. ہم کبھی مجھے کیوں نکالا نہیں کریں گے. ہم کبھی نہیں کہیں گے ان کے پیچھے کوئی لوگ ہے. ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ بغض سے بھرے. ہمارے لوگوں کو چھوڑیں کیا گورنمنٹ ہے نا, آپ بتائیں دیکھیں نا کب ان کو آپ احتساب کا نشانہ بنائیں گے؟ ٹائم بتائیں. اب سنیں, جب بھی کوئی یہ آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کوئی آڈٹ پیراز آتے ہیں آڈیٹر جنرل کے, ان کا جواب ہوتا ہے, اور اگر جواب سیٹسفیکٹری نارملی ہوا کیا ہے, کرونا کے سارے پروسیس میں جلدی میں دوائیاں منگوائی گئی, جلدی میں اکوپمنٹ منگوایا گیا, اور وہ جو آپ کے پیپرا رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا ہوگا بیکاز ایمرجنسی تھی. اگر کسی نے بھی
اس میں ذاتی فائدہ اٹھایا. میری کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ جو کرپٹ لوگ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں گے. میرے کوئی 36 وزیر ہیں, 32 ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پی ٹی آئی کا بعد میں ہوں, پاکستانی پہلے ہوں, باز امیر آدمی ہوں. کبھی کسی کرپٹ بندے کے پیچھے اور ساتھ کھڑا ہو کے ڈیفینڈ نہیں کروں گا. عدالت جب فیصلہ دے دے گی اس کے بعد اگر بات کریں وہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. گورنمنٹ کے اوپر جب ان کے اپنے آفیسر, ایک صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بتاتے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے اتنے پیسے کھائے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم کرپشن کے پیچھے نہیں چھپتے, ہم کرپٹ پیچھے نہیں چھپتے. بھائی احتساب کریں نا, کون ثابت کریں؟ جس طرح ہم نے اپنے دور کے کرپٹ لوگوں کو حکومتوں سے نکلوایا, میں کیا ہوں, آپ گورنمنٹ آپ ثبوت دے کے پبلک میں جائیں گے. کوئی لانگ مارچ, اب لانگ مارچ تو اب 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, نکلے نا باہر نکلے. ہم نے لانگ مارچ کیا تھا, ہم لانگ مارچ, آپ نے ان کا نام آیا جی پیناما پیپرز میں, ہم نے جا کے ذمہ داری دیا. پبلک کا اپوزیشن کا کام ہے, ہم نے ذمہ داری دی اور سزا کرا کے ہم نے چھوڑا. آپ کرائیں, نکلیں باہر. آپ تو مہنگائی آج ہے نومبر دسمبر میں, 4 مہینے بعد احتجاج کریں گے, یہ کچھ کریں گے. لیکن آپ کا بھی کلیم ہے نا کہ 4 مہینے بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا اتنا بڑا ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پلان آ رہا ہے کہ 1.5-2 مہینوں میں نوبت نہیں آئے گی, کیا ہوگا, حکومت ختم ہو جائے گی. سن لو, اتو بھی گئے. کب 23 مارچ سے پہلے, 23 مارچ سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی. کون, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں, بہت دعویٰ نہیں کر رہا, میں کسی معلومات کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اور معلومات بھی ایڈ کر دیے صاحب. اچھا معلومات کیا ہے, اور معلومات ایک منٹ نا, معلومات وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ ہوگا اس کا بہانہ بنا رہے ہیں. اچھا نہیں, معلومات کی بنیاد پہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ 23 مارچ سے پہلے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اپنے گھر جانے والے ہیں. میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں لکھ کے دیں آپ, ویسے تو یہ ریکارڈ پہ بھی آ گیا ہے. چلو ویسے آپ لکھ کے دیں, آپ مجھے بریک لے لیں, میں لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک میں جملہ بولوں, یہ وہی ہے جو میں پچھلے دسمبر میں بھی کہا تھا یار یا پار ہو رہے ہیں. آج سال گزر گیا, ویسے کوئی گڑبڑ ہے, کوئی خطرہ ہے؟ پچھلی معافی کوئی خطرہ ہے ویسے؟ وہ جو پچھلے سال کا 31 دسمبر تھا ادھی معافی تو منگوا لو نا. آر پار ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تسی پولے بادشاہ بیٹھے ہو. اچھا یہ آر پار, عوام کا آر پار ہو گیا, پاکستان کا آر پار ہو گیا, نظام کا آر پار ہو گیا, گورنمنٹ کا آر پار ہو گیا. آپ کو نہیں پتا بھائی صاحب, آپ کو نہیں پتا کہ کوئی نظام میں کچھ بچا ہے؟ عادل صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی, مریم صاحبہ اس آر پار کی بات, میں اپنی رائے کا اظہار, مریم صاحبہ اس آر پار کی سال پہلے بات کری تھی, ہمیں آپ سمجھایا. اصل میں ہمیں سمجھ نہیں تھا کہ کون سا آر پار کی بات. بریک لیتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.